بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ بھائیوں کے حقوق ادا کرنا متقی لوگوں کا شریف ترین عمل ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 74۔ خدا مومن کی اس وقت تک مدد کرتا ہے کہ جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ جو مومن کی ایک حاجت پوری کرے گا، خدا قیامت میں اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ جو مومن کسی مومن کی پناہ لینے کے لیے آئے اور وہ مومن قدرت رکھنے کے باوجود پناہ نہ دے، اس نے خدا کی ولایت، سرپرستی حکومت کو خود سے کاٹ لیا۔ کافی جلد 2 از امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ جو مومن کو فائدہ پہنچائے گا اس نے گویا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فائدہ پہنچایا، کیونکہ ہر مومن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، ماننے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 74۔ خدا نے ان مومنین کے لیے 3 خاص نیکیاں جمع کر رکھی ہیں، یعنی ان کے لیے خاص ثواب ہے۔ نمبر 1، امام عادل، وہ حکمران یا امام جماعت جو عادل ہو، کھل کر گناہ کبیرہ نہ کرے اور ظلم نہ کرے۔ نمبر 2، جو کسی مومن کو مال دے کر مضبوط کر دے۔ نمبر 3، جو کسی مومن کی حاجت پوری کر دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام از بہار جلد 74۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی ساتھی سے اگر 3 دن نہ ملتے تو اس کے بارے میں پوچھتے تھے، اگر نہ ملتا تو اس کے لیے دعا کرتے، اگر بیمار ہوتا تو اس سے ملنے جاتے تھے۔ اس طرح دوستی نبھائی جاتی ہے۔ بہار جلد 16۔ جو انسان کا ادب نہیں کرتا اس کی بربادی بہت آسان ہے، کیونکہ افضل ترین شرف ادب کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اچھا ادب زندگی میں بہترین مددگار اور افضل ساتھی ہے۔ لوگوں کو سونے چاندی سے زیادہ ادب کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ نمبر 1، اچھا ادب۔ نمبر 2، شک نہ کرنا۔ نمبر 3، حرام کاموں سے بچنا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ جو ادب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کی برائیاں کم ہو جاتی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو ادب کس نے سکھایا؟ فرمایا میں جاہلوں کی برائیاں دیکھتا پھر ان سے بچتا۔ بہار الانوار جلد 14۔ علماء کے ساتھ اٹھو بیٹھو، اس سے علم میں اضافہ ہوگا اور ادب میں حسن پیدا ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اپنے دل کو خدا کے خوف سے مؤدب بناؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی از تحف۔ ادب سیکھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ تم ان باتوں اور کاموں سے بچو جو تم دوسروں میں دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 70۔ تم جس پر احسان کرو گے اس پر حکومت کرو گے، جس کے پاس اپنی ضرورت لے جاؤ گے اس کے قیدی بن جاؤ گے، اور جس سے کچھ نہ طلب کرو گے اس کے برابر بن جاؤ گے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 77۔ جو بروں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا کبھی محفوظ نہ رہے گا، اور جو اپنے الفاظ پر قابو نہ رکھے گا وہ ضرور شرمندہ ہوگا۔ نمبر 3، جو برے مقامات پر جائے گا بدنام ہوگا۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار 78۔ خدا کا ادب کرنا یہ ہے کہ اپنی نعمتوں اور حاجتوں میں خدا کے علاوہ کسی کو شریک نہ بنائے۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 94۔ یعنی ہر نعمت صرف خدا کی عطا سمجھے اور ہر مصیبت میں صرف خدا سے مدد مانگے۔ والدین کا بہترین ورثہ ادب ہے، نہ کہ مال اور دولت، کیونکہ مال فنا ہو جائے گا اور ادب سے مراد علم و اخلاق ہے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام از روزۃ الکافی۔ بہترین ادب یہ ہے، نمبر 1 تم حرام سے رک جاؤ، نمبر 2 سچ بولو، جھوٹ کو بالکل چھوڑ دو، نمبر 3 بری خواہشات کو قابو میں رکھو۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ بہترین ادب یہ ہے کہ انسان اپنی حدوں میں رہے اور اپنے مقام سے آگے قدم نہ بڑھائے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم، یعنی اپنی مالی، علمی، سماجی حیثیت کے مطابق کام کرے اور اس سے آگے نہ بڑھے۔ بہترین ادب یہ ہے کہ حرام سے رک جاؤ، یہ خدا کا ادب کرنا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے بچنا افضل ادب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ خوف اور لالچ کے وقت اپنی خواہشات نفس کو قابو میں رکھنا افضل ادب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر الحکم۔ اولاد کو ادب سکھاؤ۔ نوجوان کا دل خالی زمین کی طرح ہوتا ہے، اس میں جو ڈالا جائے زمین قبول کر لے گی۔ حضرت علی علیہ السلام از بہار جلد 77۔ اپنی اولاد کی عزت کرو اور ان کو اچھے آداب، طور طریقے سکھاؤ تاکہ تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از بہار جلد 104۔ اگر تم نے بچپن میں اچھے ادب سیکھ لیے تو بڑے ہو کر فائدوں میں رہو گے۔ حضرت لقمان از بہار جلد 3۔ جس کی بیٹی ہو وہ اس کو نمبر 1 صحیح علم سکھائے، نمبر 2 سجائے بنائے، نمبر 3 جو خدا نے اس کو نعمتیں دی ہیں وہ اس کو کھلے دل کے ساتھ دے تو وہ بیٹی اس کے لیے جہنم سے بچانے کی ڈھال بن جائے گی۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از کنز الاعمال۔ جو مومن اپنے گھر والوں کو اچھا ادب سکھائے گا وہ ان کو جنت میں پہنچائے گا، اور جو ان کو برے آداب طریقے سکھائے گا وہ ان کو جہنم رسید کرے گا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از مستدرک الوسائل جلد 2۔ گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ نمبر 1 خود اچھے کام کرو اور پھر گھر والوں کو اس کے کرنے کی ہدایت کرو، نمبر 2 ان کو خدا کی اطاعت کرتے رہنے کا ادب سکھاؤ، نمبر 3 اور اچھے کام کی تعلیم دو، اور نمبر 4 دوسروں کا اچھی طرح ادب کرنا سکھاؤ، نمبر 5 بچوں کو اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات دینے کی تعلیم دو۔ حضرت علی علیہ السلام از کنز الاعمال۔ جب بچے چھوٹے ہوں تو زبانی نماز سکھاؤ اور طہارت سکھاؤ، جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز پڑھنے پر سختی کرو اور نہ مانے تو مارو، مگر 3 ضرب سے زیادہ نہ مارو۔ 16 سال کی عمر میں روزہ رکھواؤ، جب 7 سال کا ہو تو اس کو 7 مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھوا کر مطلب سمجھاؤ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 10۔ غیظ اور غصے کے عالم میں ادب نہیں سکھایا جاتا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے وقت ادب سکھانے سے منع کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام از غرر۔ زیادہ لعنت ملامت نہ کرو کہ اس سے دلی دشمنی بچوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اپنے ماتحتوں کو اچھے طریقوں سے ادب سکھاؤ، غصے کا مستحق بھی ہو تو معاف کرو، کیونکہ عدل پر مبنی معاف کرنے کا اثر سزا سے زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت علی از بہار جلد 74۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ
فرجक वसाहलल्लाहु मखरजक व ज़हूर का अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद।